اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ اس درود شریف کے تحفے کو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچاؤ۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں نے آپ پر ایک بار درود پاک بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوشی اور مسرت سے جواب دیتے ہیں کہ میری طرف سے اسے 10 بار سلام پہنچاؤ اور اسے پیغام پہنچا دو کہ تم جنت میں میرے نزدیک ہوگے، اور اس کی مثال میری ان 2 انگلیوں کی طرح ہے جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنی دونوں انگشتہائے مبارکہ ملا کر فرمائی کہ وہ یقینی طور پر میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اب اس کے لیے اور اپنے اوراد وظائف کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو۔ عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تو پھر میں سارا وقت درود پاک ہی کے لیے مقرر کر لوں؟ ارشاد فرمایا ایسا ہو تو وہ تمہارے سارے کاموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود شریف کی کثرت کیا کرو، کثرت سے بھیجا کرو، کیونکہ باقی دنوں میں ملائکہ تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود شریف پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر بھی وہ بندہ ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ تک درود شریف پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ ارشاد فرمایا ہاں، وصال کے بعد بھی میں سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نماز ادا کی جبکہ اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب میں نے نماز کی ادائیگی کے بعد بیٹھا اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مانگ تو تجھے عطا کیا جائے گا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کی 100 حاجات پوری کی جائیں گی، جن میں سے 30 دنیا میں اور باقی آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔